آج کا ہمارا سبق باب احکام العیدین کا مابقیہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وَيَكْرَهُ التَّنَفُّلُ قبل صلاة العید فی المصلی والبیت وبعدها فی المصلی فقط، کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے عیدگاہ کے اندر اور گھر کے اندر نفل کسی قسم کا پڑھنا مکروہ ہے، اور جب عید کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ گھر کے اندر پڑھنا چاہے عید کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، مکروہ نہیں۔ علی اختیار الجمہور، فرما رہے ہیں کہ یہ جمہور علماء کا قول مختار ہے کہ عید کی نماز سے قبل گھر میں بھی نفل پڑھنا مکروہ، عیدگاہ کے اندر نفل پڑھنا مکروہ۔ جب عید کی نماز پڑھ لی، اب عیدگاہ کے اندر نماز نفل پڑھنا مکروہ تو ہے، لیکن گھر میں مکروہ نہیں۔ گھر میں عید کی نماز کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے۔ وقت صحت صلاة العید من ارتفاع الشمس قدر رمح او رمحین الی زوالها، اس عبارت میں نماز عید کا وقت بیان کیا کہ نماز عید درست ہونے کا وقت سورج ایک نیزہ یا دو نیزے بلند ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک ہے۔ اس درمیان میں جب چاہیں نماز عید پڑھ سکتے ہیں، درست ہے، یہ نماز عید کا صحیح وقت ہے۔ اور نماز عید کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهِمَا أَن يَنْوِيَ صَلَاةَ العید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے والا نماز عید کی نیت کرے۔ سب سے پہلے جب نیت کر لی، ثم یکبر، پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے، ثم یقرأ الثنا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھے، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ پھر 3 زائد تکبیریں پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ اکبر، اور ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے بجائے ہاتھ باندھ لے۔ ثم یتعوذ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ثم یسمی سرا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تعوذ اور تسمیہ آہستہ آواز میں پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملا کر قرات کرے۔ اور مستحب یہ ہے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی والی سورت پڑھے، ثم یرکع، پھر رکوع کرے۔ جب پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد سورت ساتھ ملائے۔ اور مستحب یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورت پڑھے۔ جب سورت پڑھ لی، اب 3 زائد تکبیریں کہے،
اور ہر تکبیر میں اسی طرح رفع یدین کرے جس طرح پہلی رکعت میں تکبیرات زوائد کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے تھے۔ جب 3 تکبیریں مکمل ہو گئیں اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی کہے گا اور اس تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جانے نہیں ہیں، کانوں تک ہاتھ لے جائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا أَوْلَى مِن تَقْدِيمِ تکبیرات الزوائد فی الرکعۃ الثانیۃ علی القراءۃ، کہ یہ طریقہ کہ قراءت کرنے کے بعد دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہے، یہ طریقہ اولا ہے اس سے کہ قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہے، یعنی دوسری رکعت میں اگر قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنا چاہے یہ جائز ہے، اور قراءت کے بعد تکبیریں کہنا چاہے تو یہ بھی جائز، لیکن قراءت کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنا اولا ہے۔ فَإِن قَدَّمَتْ تَكْبِيرَاتِ عَلَى الْقِرَاءَةِ جَازَ، یہی بات مصنف فرما رہے ہیں اگر دوسری رکعت میں قراءت پر تکبیرات ثلاثہ کو مقدم کیا تو یہ جائز ہے۔ جب 2 رکعتیں عید کی مکمل ادا ہو گئیں ثم یخطب الامام بعد الصلاۃ خطبتین، نماز ادا کرنے کے بعد امام 2 خطبے بیان کرے گا، یعلم فیہما احکام صدقۃ الفطر، ان دونوں خطبوں کے اندر صدقہ فطر کے احکام بیان کرے، اور صدقہ فطر کے علاوہ دیگر احکامات بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ صدقہ فطر جس کو فطرانہ بولتے ہیں اس سے متعلقہ احکام لوگوں کو بیان کرے تاکہ لوگ شریعت مطہرہ کے مطابق فطرانہ ادا کر سکیں۔ اگلا مسئلہ وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَقْضِيهَا، اگر کوئی شخص نماز عید باجماعت نہیں پڑھ سکا، لیٹ ہو گیا، تو کیا نماز عید کی قضا ہوگی؟ جس شخص کی نماز عید فوت ہو گئی، امام کے ساتھ پڑھ نہیں سکا، تو اب اس کی اکیلے قضا نہیں کر سکتا۔ ہاں عذر ہو، امام بھی عید نہیں پڑھ سکا، مقتدی بھی نہیں پڑھ سکے، کوئی عذر لاحق ہوا، مثلا بارش تھی اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی یا راستہ خراب تھا، کسی عذر کی وجہ سے وقت مقررہ پر عید کی نماز نہ پڑھ سکے، تو اس صورت میں اگلے دن تک نماز عید الفطر مؤخر کی جائے گی، اگلے دن اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور قربانی کے احکام عید الفطر کے احکام کی طرح ہیں، یعنی عید قربان پر کیا کرنا ہے وہی احکام ہیں جو عید الفطر کے موقع پر احکام ہیں، لیکن قربانی کے دن پہلے نماز عید پڑھیں گے، بعد میں کھانا کھائیں گے، کھانا پینا نماز عید سے مؤخر کیا جائے گا عید الاضحیٰ پر، اور عید الفطر کے موقع پر پہلے کچھ کھا پی لیا جائے، بعد میں نماز عید پڑھی جائے گی۔ اور راستے میں جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو راستے میں اونچی آواز سے تکبیر کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ، عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام بیان کرے گا خطیب صاحب، اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی کے احکام
اور تکبیر تشریق کے حوالے سے مسائل بیان کرے گا، اور نماز عید الاضحیٰ 3 دن تک کسی عذر کی بنیاد پر مؤخر کی جا سکتی ہے۔ عید الفطر 1 دن تک مؤخر کر سکتے ہیں، جبکہ عید الاضحیٰ 3 دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔